یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اعجازہ اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں انڈین موبائل کانگریس 2023 کے 7ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ پروگرام کے دوران وہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو 100 5G یوز کیس لیبس تفویض کریں گے۔ 100 5G لیبس پہل 5G اپلیکیشن کے فروغ کی حوصلہ افزائی کرنے کے ذریعے 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک مواقع کو حقیقی شکل دینے کی ایک کوشش ہے جو بھارت کی منفرد ضروریات کے ساتھ ساتھ عالمی مطالبات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ پہل ملک میں 6G کے لیے پوری طرح تیار تعلیمی اور سٹارٹ اپ ایکو نظام تشکیل دینے کے لیے بھی ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ہی مدھیہ پردیش کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ ستنا ضلع کے چترکوٹ میں شری ست گرو سیوا سنگھ ٹرسٹ کے متعدد پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ رگھویر مندر میں پوجا اور درشن کریں گے۔ وزیر اعظم آنجہانی اروند بھائی مفت لال کے 100 سالہ یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر ایک عوامی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت کشمیر ڈویژن کے تمام بلاکوں اور میونسپل اداروں سے امرت کلش وصول کیا۔ انہوں نے بعد ازاں امرت کلش یاترا کو جموں سے ہری جھنڈی دکھا کر نئی دلی کے لیے روانہ کیا۔ اس سال 11 سے 30 ستمبر تک میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت یونین ٹیریٹری کے تمام دیہاتوں اور شہری وارڈوں کے گھرانوں سے مٹی اور چاول اکٹھے کیے گئے، جس دوران پوری یوٹی میں 1.5 لاکھ سے زیادہ خصوصی جشن منائے گئے۔ سری نگر کے SKICC میں امرت کلش وصول کرنے کے حوالے سے منعقدہ تقریب پر LG منوج سنہا نے کہا کہ یہ ایک نئے جموں کشمیر کے عروج کا ایک واضح دور ہے جو نئے جوش اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کل چنار کور کی طرف سے منعقدہ ایک اور تقریب میں مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے والی کشمیر صوبے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اعزازات سے نوازا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے ناری شکتی کو بااختیار بنانے کے لیے چنار کور کے شاندار اقدامات کی تعریف کی اور قوم کی تعمیر میں ان کے تعاون کا اعتراف کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یوٹی کو بااختیار بنانے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں جموں کشمیر انتظامیہ نے آئین میں درج مساوات، مساوی حقوق اور مساوی مواقع کے اصولوں کی بنیاد پر خواتین کو بااختیار بنانے کو ترجیح دی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر میں نافذ کی جانے والی کئی اسکیموں اور پروگراموں پر روشنی ڈالی جن کا مقصد خواتین کو مکمل طور پر بااختیار بنانا اور ان کی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بعد میں ٹیگور ہال سری نگر میں منعقدہ دوسرے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں مختلف زمروں میں ایوارڈز پیش کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے ایوارڈ جیتنے والوں کو مبارکباد دی اور جموں کشمیر میں تھیٹر، ثقافت، زبان اور سینما کو فروغ دینے کے لیے منتظمین کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ سینما لوگوں کو جوڑتا ہے اور انہیں قریب لاتا ہے۔ LG نے کہا کہ بالی ووڈ نے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے ساتھ ملک کی اجتماعی ترقی میں خصوصی تعاون دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینما سماجی و ثقافتی اقدار کو آگے بڑھانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ فورسز نے کپواڑہ میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 5 ملیٹنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر میں قائم فوج کی چنار کور نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس واقعے کے بارے میں تفصیل فراہم کرتے ہوئے کہا کہ فوج، جموں کشمیر پولیس اور سراغ رساں ایجنسیوں نے کل صبح ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں کنٹرول لائن کے نزدیک مسل سیکٹر میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا، جس دوران 5 ملیٹنٹ ہلاک کیے گئے۔ دریا اثنا پاکستان رینجرز نے کل جموں ڈویژن کے ارنیا سیکٹر کے RS پورہ علاقے میں بین الاقوامی سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ تاہم BSF کے چوکس دستوں نے اس کا مؤثر جواب دیا۔ واضح رہے کہ بھارتی اور پاکستانی فوج کے درمیان فروری 2021 کے معاہدے کے بعد جنگ بندی کی خلاف ورزی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پورے جموں کشمیر میں کل یوم الحاق یعنی ایکسیشن ڈے منایا گیا۔ اسی دن 76 سال قبل 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے بھارتی وفاق کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہ دن خاص اہمیت کا حامل بن گیا، جبکہ اس دن یونین ٹیریٹری میں سرکاری سطح پر چھٹی بھی منائی جاتی ہے۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے اس دن کو جموں کشمیر کے عوام کے لیے تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ الحاق کے بعد جموں کشمیر کے عوام خوش ہیں اور وہ امن کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ اس دوران سرکاری سطح پر کل اس دن کے حوالے سے کئی تقاریب کا بھی اہتمام ہوا۔
اطلاعات و نشریات کی وزارت کے ایڈیشنل اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر اشونی کمار سوچھتا ہی سیوا مشن کے تحت صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے کے لیے کل لداخ سے سری نگر پہنچے اور آکاشوانی اسٹیشن سری نگر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے خبروں کے شعبے سمیت مختلف سیکشنوں کا بھی معائنہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کپواڑہ میں قائم آکاشوانی کے اسٹیشن کا بھی دورہ کیا اور اس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات سے متعلق اقدامات کا معائنہ کیا. موصوف آج دوردرشن سری نگر، PIB سری نگر اور CBC سری نگر کا بھی دورہ کر رہے ہیں. اس سے قبل انہوں نے لیہ میں اپنے دورے کے دوران دوردرشن اور آکاشوانی کے دفاتر میں صفائی سے متعلق دستیاب سہولیات کا برسر موقع جائزہ لیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.